ایک ساتھ زور لگایا تو سب نے جب ایک ساتھ زور لگایا تو اس جو شکاری تھا اس نے جو جال ڈالا ہوا تھا, جو پنجرا لگایا ہوا تھا, سب نے جب ایک ساتھ زور لگایا تو پنجرے کے ساتھ کیا ہو گئے, تمام پرندے اڑ گئے اور اس جال سے نکل گئے. اسی طرح آج ایک مسلمان زور لگائے گا تو وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. آج ضرورت ہے کہ تمام مسلمان ایک ساتھ زور لگائے, ایک ساتھ اپنی طاقت کو استعمال کرے. اللہ پاک نے روحانی اور جسمانی اعتبار سے جو ہمیں صلاحیت دی ہے اس کو ہم استعمال کریں, لیکن یہ استعمال ہونے کے لیے شرط ہے کہ ہمیں سب کو اتحاد اور اتفاق سے رہنا پڑے گا. اتحاد اور اتفاق سب سے بڑی قیمت اور سب سے بڑی دولت ہے آج مسلمانوں کے پاس. اس لیے ہر علاقے میں, ہر شہر میں یہی آواز لگ رہی ہے کہ اے مسلمانوں ایک پلیٹ فارم پر آ جاؤ. تمہارا رب ایک ہے, تمہارا رسول ایک ہے, تمہارا دین ایک ہے. اے کاش تم بھی ایک ہو جاتے تو کتنا اچھا ہو جاتا. اے کاش تم بھی ایک ہو جاتے تو کتنا اچھا ہو جاتا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثالیں دی. ایک مسلمان کی مثال جسم کی طرح ہے. المؤمن للمؤمن کالجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی مثالیں دی. مسلمان کی مثال ایک جسم کی طرح ہے. مسلمانوں کی مثال ایک جسم کی طرح ہے. اگر جسم میں اگر کسی حصے میں اگر چوٹ لگ جاتی ہے, کانٹا چبھ جاتا ہے, اگر وہ حصہ کسی تکلیف کا باعث اس کو درد اور تکلیف ہونے لگتی ہے, تو مثال کے طور پر پیر میں اگر کانٹا چبھ جائے تو انسان کا صرف پیر درد نہیں کرتا, اس کا پورا جسم اس سے کیا ہو جاتا ہے, متاثر ہو جاتا ہے. تو اسی طرح ہمارے نبی نے مثال دی کہ مسلمانوں کی مثال آپس میں ایک جسم کی طرح ہے. اگر ایک حصے کو چوٹ لگ جائے پورا جسم متاثر ہو جاتا ہے. اسی طرح اگر کہیں پر کسی مسلمان پر ظلم ہو رہا ہو تو تمام مسلمانوں کو اس کا افسوس اور اس کا اثر ہونا چاہیے. تمام مسلمانوں نے آواز اٹھانا چاہیے. یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھا کر گیا. لیکن آج افسوس کی بات, کہیں پر مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے تو دوسرے علاقے کے اور دوسرے شہر کے مسلمان خاموش رہتے. ہم کو کیا ہے, وہاں پر ہو رہا ہے, ہمیں کچھ لینا دینا نہیں ہے. لیکن یاد رکھو, اگر ہم نے کہیں پر کسی ملک میں کسی شہر میں اگر مسلمانوں پر ظلم زیادتی ہو رہی ہو اور دوسرا مسلمان خاموش تماشا دیکھے گا, ایک وقت آئے گا کہ وہ حال اس پر بھی طاری ہو جائے گا. آج ضرورت ہے ہمیں ہوش میں آنے کی. کب تک ہم سستی اور غفلت کی زندگی گزاریں گے, کب تک ہم اختلافات کی زندگی گزاریں گے, کب تک ہم تھوڑے سے پیسوں کے خاطر اور زمین کے خاطر اپنے قریبی مسلمانوں سے جن کا رشتہ ہے نا, جن کا رشتہ اللہ پاک نے سب سے بہترین بنایا. مسلمان کا رشتہ کیا ہے, المسلم اخو المسلم. نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. لا يحقره ولا يخذله. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو نہ ذلیل کرتا ہے, نہ رسوا کرتا ہے, نہ اس کا مال کھاتا ہے, نہ اس کا خون بہاتا ہے. جس طرح ہمیں اپنا خون محبوب, اپنا مال محبوب, اپنی عزت محبوب, اسی طرح ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ دوسرے مسلمان کی رسپیکٹ کرے, اس کی عزت کرے اور اتحاد اور اتفاق سے رہنے کی کوشش کرے. اگر ہم دنیا اور آخرت کی اگر کامیابی چاہتے ہیں, دنیا اور آخرت کی کامیابی چاہتے ہیں, تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پر یہی کوشش کی کہ آپس میں اتحاد پیدا کیا جائے, صحابہ کے درمیان اتحاد پیدا کیا جائے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کر آئے تو سب سے پہلے ہمارے نبی نے جو کام کیا, مواخات, یعنی ایک صحابی کو دوسرے صحابی کا بھائی بنا دیا. مکہ والے صحابہ جو آئے تھے مہاجرین, مدینے والے صحابہ جو انصار تھے ان کے بھائی بنا دیا. یہ اتحاد کا کام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نبوت کے بعد اور ہجرت کے بعد. اور اس سے پہلے جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی نبوت بھی نہیں ملی, عرب کے اندر ایک بڑا جھگڑا ہونے کو آیا.
عرب کے اندر بہت بڑا جھگڑا بس اب ہونے والا تھا. کیسا جھگڑا ہونے والا تھا کہ جب بیت اللہ کی تعمیر کی گئی, جب بیت اللہ کی دیواریں بوسیدہ ہو گئی, اس کو اکثر نو جب بنانے کے لیے تیار ہو گئے, اس وقت کے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار تھے, جب ہمارے نبی کو نبوت نہیں ملی تھی تو بیت اللہ کی تعمیر تھوڑی اوپر آ گئی تھی جہاں پر حجر اسود تھا. اب حجر اسود کو رکھنے کی باری آئی, حجر اسود کو رکھنے کی باری آئی تو قبیلے جو اس وقت کے کچھ قبیلے تھے, تقریباً 12 یا کچھ قبیلے تھے, تو ہر قبیلے کا سردار کہنے لگا کہ اس حجر اسود کو یعنی اس پتھر کو کون رکھے گا؟ میں رکھوں گا. ہر قبیلے والا کہنے لگا کہ ہم رکھیں گے. تو اب بس بہت بڑا جھگڑا ہونے کو تھا. دیکھو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اختلافات کو کیسے دور کیا. جب ہمارے نبی کو نبوت نہیں ملی تب بھی, اور جب نبوت ملی تب بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اختلافات کو دور کیا, اور اتحاد اور اتفاق آپس میں پیدا کرنے کی پوری کوشش کی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اب بس جھگڑا ہونے کو تھا تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بلکہ لوگوں نے مشورہ کیا کہ دیکھو جھگڑا کرنے سے پہلے اس وقت کی جو ایک عورت تھی, عالمہ تھی, علم کا رکھنے والی تھی, اس نے کہا کہ دیکھو آپس میں جھگڑا مت کرو. عرب نے کیا کیا, لوگوں نے کیا کیا, ایک پیالہ منگایا اس خون کا, اس میں خون تھا, اس میں ہاتھ ڈالا سب نے اور قسم کھائی کہ جو جیتے گا وہ حجر اسود رکھے گا. قسم کھائی, عرب کا ایک دستور تھا ایسا, قسم کھاتے تھے, وہ ایک پیالہ منگایا کرتے تھے, اس میں خون ڈالا جاتا تھا, اس میں ہاتھ ڈبویا جاتا تھا اور قسم کھائی جاتی تھی کہ جو جیتے گا وہ کیا کرے گا؟ حجر اسود رکھے گا. لیکن اس وقت کی جو ایک عورت تھی, علم کا رکھنے والی تھی, اس نے مشورہ دیا کہ دیکھو صبح میں جو سب سے پہلے مسجد حرام کے پاس آئے گا وہ جو مشورہ دے گا ہم اس کی بات کو مانیں گے. تو سب لوگ اس پر تیار ہو گئے. اللہ اکبر, اللہ ہے وہ. اللہ نے کیا معاملہ کیا, اللہ پاک نے سب کو سلا دیا. سب سے پہلے مسجد حرام میں اگر کوئی آئے وہ محمد الرسول اللہ تھے. سب سے پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت میں تشریف لائے, اور پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر اس وقت تمام لوگوں نے کہا ھذا صادق امین, ارے یہ تو سچا ہے, یہ تو امانت دار ہے, یہ جو مشورہ دے گا ہمیں اس کی بات قبول ہے. اس وقت کی بات ہے جب ہمارے نبی کو نبوت نہیں دی گئی. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا مشورہ دیا, اللہ اکبر. دیکھو اختلافات کو کیسے ختم کیا جاتا ہے, اتحاد کو کیسے پیدا کیا جاتا ہے. ہمارے نبی کو سیرت کو ہم پڑھنے کی کوشش کریں, اس کو سیکھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں, بیت اللہ کی تعمیر ہو رہی ہے, اب حجر اسود رکھنے کا معاملہ آ چکا ہے. ہر کوئی چاہتا کہ یہ شرف مجھے ملے, یہ سعادت مجھے ملے. حج اور عمرے کے لیے لوگ جاتے ہیں, کتنی کوشش کرتے ہیں حجر اسود کو چھونے کی. اگر چھونا نصیب نہیں ہوا تو استلام کرتے ہیں, دور سے اشارہ کرتے ہیں. اللہ اکبر. حجر اسود کو حدیثوں میں آتا اللہ نے آنکھیں بھی دی, زبان بھی دی. جس نے اس کو چھوا یا اس کا استلام کیا, قیامت کے دن وہ حجر اسود گواہی دے گا کہ اللہ اس نے مجھ کو چھوا تھا, میرا بوسہ لیا تھا یا میرا استلام کیا تھا, اللہ اسے جنت کی نعمت عطا فرمائے. وہ حجر اسود ہے, جنت سے آیا ہوا وہ پتھر ہے. تو ہر کوئی قبیلے والا چاہ رہا تھا کہ اس پتھر کو میں رکھوں. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سب سے پہلے آئے, اختلافات کو کیسے دور کیا, جھگڑے کو کیسے دور کیا اور سب کو ایک جگہ جمع کیا. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں ایک چادر لاؤ, اے لوگوں ایک چادر لاؤ. لوگوں نے چادر لے کر آئی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھ مبارک سے حجر اسود کو اٹھایا اور اس چادر کے اندر رکھ دیا. اور پھر جتنے قبیلے والے جو جھگڑے پہ اتر گئے تھے, تلواریں جنہوں نے نکالی تھی, ان تمام سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب کیا کرو, جتنے قبیلے ہیں تمہارے 10-12 جتنے بھی قبیلے ہیں, ہر قبیلے کا سردار آگے آ جائے. کیا حکمت اللہ پاک نے عطا فرمائی تھی. نبوت تو بعد میں دی گئی,
ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر قبیلے کا سردار آگے آ جائے، ہو نا، وہ حدیث پاک ہے انزل الناس منازلہم، لوگوں کی ان کے حیثیت کے مطابق معاملہ کرو، ہے نا، اگر کوئی عہدے دار ہے اس کے ساتھ تھوڑا ویسا معاملہ کرو، مثال کے طور پہ چنے کے جھاڑ پہ چڑھا اس کو اللہ کے واسطے، کس کے واسطے؟ اللہ کے واسطے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر قبیلے کا سردار آگے آ جائے۔ تو جب تمام قبیلے کے سردار آگے آ گئے تو ہمارے نبی نے فرمایا ہر سردار کیا کرو، اب جو چادر لائی ہوئی ہے اس کا ایک ایک کونا پکڑ لو۔ تمام سرداروں نے ایک ایک کونا پکڑ لیا اور بیت اللہ تک اس چادر کو لے کر گئے، اور پھر اپنے ہاتھ مبارک سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حجر اسود کو اٹھایا اور اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ اس کی وجہ سے جو بہت بڑا جھگڑا ہونے والا تھا وہ ختم ہو گیا اور لوگوں کے درمیان آپس میں اتحاد اور اتفاق قائم رہا۔ یہ معاملہ ہمیں کرنا چاہیے، ہم تو بس بہانہ ڈھونڈتے ہیں کہ کیسے جھگڑا لگ جائے۔ اللہ معاف کرے، آج مسلمانوں کے درمیان یہ چیزیں دیکھنے مل رہی ہے، اس کے پاس جا کر الگ بات کرتے، اس کے پاس جا کر الگ بات کرتے، دونوں میں جھگڑا ہونا شروع ہو جاتا۔ ہمارے نبی نے یہ تعلیم نہیں دی، اور جو ایسا کام کرتا ہے اللہ کے گھر میں، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں اس کے ایمان کا خطرہ ہے۔ جو آپس میں جھگڑے لگانے کے کام کرے گا، جس کام کو اللہ کے رسول نے ناپسند کیا اور جس کام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کرنے کی کوشش کی، یعنی جھگڑوں کو ختم کرنے کو اور اختلافات کو ختم کرنے کی جو کوشش کی، اگر کوئی مسلمان ایسا کرتا ہوگا یاد رکھو اس کے ایمان کا خطرہ، اس کے ایمان کا خطرہ ہے۔ اور دیکھو اللہ اکبر، اگر کسی کا 36 کا گڑا ہے، یعنی کسی کی تو میں ہو گئی، کسی کا پہلے جھگڑا ہو گیا، اگر اس کی آپس میں نہیں جمتی، اللہ اکبر، ان دونوں کی بات کو ملانے کے لیے، ان دونوں کے معاملے کو سلجھانے کے لیے تیسرا اگر جھوٹ بولتا، اللہ جھوٹ پر گناہ نہیں اس کو ثواب دیتے۔ کیا بات ہے، اللہ اکبر۔ اس کے لیے ہم آپس میں اتحاد اور اتفاق کو قائم کرنے کی کوشش کریں، تھوڑی تھوڑی چیزوں پر منہ پھیرنا، پیٹ دکھانا اور مہینوں سالوں اپنے مسلمانوں سے ناراض رہنا، خفا رہنا اور دلوں میں بغض عداوت پیدا کرنا، یہ کسی مسلمان کی صفت نہیں ہو سکتی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کو تکالیف نہیں دی گئی کسی کو نہیں دی گئی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کو تکالیف نہیں دی گئی، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح ہوا، آپ نے بیت اللہ کا جو دروازہ تھا اس کے کونڈے کو پکڑا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور پوچھا، اے لوگو، اس میں ہر وہ شخص ہے جس نے مجھ پر ظلم کیا تھا، مجھ پر پتھر برسایا تھا، مجھ کو اور میرے صحابہ کو مکہ سے باہر نکالا تھا، بتاؤ آج میرے بارے میں تمہاری کیا رائے؟ آج تو اللہ نے مجھ کو فتح دے دی، آج تو اللہ نے مجھ کو یہاں کا سردار بنا دیا، بتاؤ اب میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرنے والا ہوں، تمہاری کیا رائے؟ کیا کہتے لوگ؟ وہ حضرت عثمان ابن مظعون بھی ہے جنہوں نے نبی علیہ السلام نے کہا تھا، اے عثمان مجھے بیت اللہ کی چابی دے دے، میں چاہتا ہوں کہ 2 رکعت اس میں پڑھ لوں۔ انہوں نے کہا تھا میں تمہیں نہیں دینے والا، میں تمہیں نہیں دینے والا۔ ہمارے نبی نے ان کو بھی دیکھا، ان کو بھی بلایا۔ کئی طرح کے لوگ اس وقت میں موجود تھے جنہوں نے نبی علیہ السلام پر طرح کی مصیبتیں اور تکالیف ڈالی تھی، اس کے باوجود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لا تثریب علیکم اليوم وانتم طلقاء، اے لوگوں جاؤ، میں نے اللہ کے لیے تم سب کو معاف کر دیا۔ یہ صفت ہمارے اندر ہونا چاہیے، لیکن آج افسوس کی بات، 10 سال پہلے کسی نے کسی کو کچھ بولا تھا، آج بھی دل میں حسد اور کدورت اور بغض اور عداوت لیے بیٹھا ہے ایک مسلمان۔ اللہ اکبر۔ بس 1-2 منٹ لیٹ ہوں گی بات، لیکن آج اس ٹاپک پہ بات نکلی تو بتانا چاہتا ہوں۔ ہمارے نبی اور صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ، ابھی ایک شخص آنے والا وہ جنتی ہے، ایک شخص آنے والا ہے وہ جنتی ہے۔ تو سب صحابہ پیچھے پلٹ کر دیکھنے لگے کہ کون آنے والا ہے۔ دیکھا کہ ایک صحابی آئے، وضو کر کے وضو کا پانی داڑھی سے گر رہا ہے، ہاتھ میں چپل ہے، جوتا ہے، سائڈ میں رکھ دیا۔
पहले दिन का मामला हुआ, दूसरे दिन हमारे नबी ने फरमाया ए मेरे सहाबा एक शख्स आने वाला है वो जन्नती है, वही शख्स आए। तीसरे दिन भी हमारे नबी ने फरमाया मेरे सहाबा एक शख्स आने वाला है वो जन्नती है। अल्लाहु अकबर। सहाबा को फिर तजस्सुस हुआ कि ये कौन है जिसको अल्लाह के रसूल ने पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन फरमाया कि जन्नती है। दूसरे सहाबी ने उनके घर गए और देखा कि पता नहीं इनकी कौन सी ऐसी इबादत है, लगता है रोजाना नफल रोजे रखते हैं, लगता है रोजाना रात रात पर इबादत करते हैं, लगता है कि बहुत बड़े अल्लाह वाले। इस वजह से नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये जन्नती, ये जन्नती, ये जन्नती। मेरे दोस्तों और मुसलमानों, देखो उनका अमल क्या था। 3 दिन तक एक सहाबी उनके पास गए उनका अमल देखने के लिए, लेकिन कोई ऐसा अमल नहीं दिखा जो नया हो। वही करते, रात में सोते, फजर को उठते, जो अमल नॉर्मल इंसान करता वही अमल वो भी करते। तो बाद में इनको कोई ऐसा नया अमल नहीं मिला, तो इन्होंने खुद पूछा कि मुझे मेरे घर वालों ने तो हकाला नहीं, मैं तो बस आपका वो अमल देखने के लिए आया था जिस अमल की वजह से मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा कि जन्नती जन्नती जन्नती। कौन सा अमल है? उन्होंने कहा मेरे पास तो ऐसा कोई खास अमल नहीं है, हाँ एक अमल ऐसा है, कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। बहुत मुश्किल है मगर करेंगे सब इंशाल्लाह। जुमा का दिन है, इंशाल्लाह सच्चे दिल से कहे कि इंशाल्लाह वो सहाबी का जो अमल था मैं भी वो अमल अपने अंदर पैदा करने की कोशिश करूंगा। आधे ने बोले, आधे ने नहीं बोले, बल्कि 25% लोगों ने बोले। सब करेंगे इंशाल्लाह। बहुत आसान है, बहुत मुश्किल भी है, बहुत आसान भी। अब ये कैसी कश्मकश है, आप आसान भी है करने वालों के लिए, मुश्किल है नहीं करने वाले। क्या अमल है बताता मैं आपको। वो साहबी ने कहा, शायद उनका साद नाम है रजी अल्लाह अन्हु, उन्होंने कहा कि मेरे पास ऐसा खास अमल तो नहीं, रात रात भर में मैं नमाज पढ़ता, न ज्यादा नफल रोजे रखता, बस एक अमल मेरे पास है, लगता है उस वजह से अल्लाह के रसूल ने मुझे ये बशारत दी जन्नती होने की। क्या बशारत है? उन्होंने कहा कि ए फला सुन ले, मेरे दिल में मैं किसी के लिए कीना नहीं रखता। जब मैं रात में सोता हूं अपने दिल को हर एक से पाक और साफ करके सोता हूं, लगता है इसी वजह से अल्लाह के रसूल ने मुझे जन्नती कहा। अपने दिलों को जरा टटोलो, जरा अपने दिलों को। हमारे सर तो सजदे में होते हैं, लेकिन इधर प्लानिंग चलती है, दिलों में प्लानिंग चलती है कि किसको कैसा गिराना, किसको कैसा हराना और किसको कैसा बदनाम करना और किस पर कैसा उंगली उठाना, इधर प्लानिंग चलती है। इसके लिए आज पूरे जुमा का खुलासा आपस में इत्तेहाद और इत्तेफाक, और अपने दिलों को आपस में जो कीना, कपट, बुग़्ज़, अदावत, नफरतें, जितने भी कदूरतें हैं, सबको क्या करो अल्लाह के वास्ते करेंगे सब इंशाअल्लाह। आसान है कि मुश्किल है? करने वालों के लिए आसान है और नहीं करने वालों के लिए बहुत मुश्किल है। करेंगे सब इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक से दुआ है जितने बातें कही गई, सुनी गई, उन तमाम पर अल्लाह पाक हम सबको अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जिन हजरात ने सुन्नतें नहीं पढ़ी वो सुन्नतें पढ़ें।